السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا چھٹا رکوع آیت نمبر 66 سے 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ماں سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا، اور اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اندرین صورت ہم انہیں اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر بھی دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھی راہ پر بھی چلائے رکھتے۔ جی، یعنی منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں، اگر ہم کسی بنا پر ان پر قتل واجب کر دیتے جیسا کہ بچڑا پوجنے والوں پر واجب کیا تھا، یا یہاں مدینہ سے کسی اور جگہ نقل مکانی یا ہجرت کرنے کو کہتے، تو اس قسم کی قربانیاں یہ لوگ کیسے بجا لا سکتے تھے؟ اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تو ان کی منزل مقصود قریب تر ہو جاتی اور یہ بہرحال فائدے میں رہتے، یہاں دنیا میں بھی باوقار زندگی نصیب ہوتی اور آخرت میں بھی بڑے اجر کے مستحق ہوتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہوگا اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے۔ جی، اس آیت میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ فضیلت اور درجہ کے لحاظ سے بلند تر مقام رکھتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ نبی ہی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے جسے اللہ نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ نمبر 2، صدیق سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے ہر معاملے میں راست باز ہو، حق کا ساتھ دینے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، حق کی فوراً گواہی دینے والا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو۔ نمبر 3، شہید کا بنیادی معنی گواہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے فی الواقعہ درست سمجھتا تھا۔ نمبر 4، صالح سے مراد ایسا نیک سرشت آدمی ہے جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہے اور اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بصر و چشم اطاعت کرتا ہو، اس آیت میں اسے آخروی زندگی میں ان 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ دراصل اس کے اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ محض اللہ کا فضل ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ جھیپ سا گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نماز ہے اور نہ صدقہ، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے،
ما الذین انعم اللہ علیہم، تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی یہ اختیار ملا اور آپ نے سفر آخرت کو پسند فرمایا۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتا اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا۔ ایک دفعہ میں آپ کو وضو کروا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ۔ میں نے کہا میں تو یہی چیز مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی نماز نوافل وغیرہ، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو، کیونکہ سجدہ ہی وہ عبادت ہے جس میں بندے کو اللہ سے نہایت قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہمارا رفیق بنائے اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔